أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورة الحجرات مدنیہ۔ اس سے پہلے اس سے قبل ہم پڑھ رہے تھے سورۃ فتح، اب ہے سورۃ الحجرات۔ مدنی سورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ سے قبل، ہجرت مبارکہ سے قبل قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا ہے وہ مکی کہلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جن سورتوں کا، جن آیتوں کا نزول ہوا ہے وہ مدنی کہلاتے ہیں۔ تو سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ مقدسہ میں، سورۃ فتح میں اصلاح آفاق بالجہاد پہ بات ہو رہی تھی، اور اس سورۃ مقدسہ میں مکارم اخلاق خصوصیت سے حقوق سید المرسلین اور حقوق اخوان فی الدین بیان ہوں۔ شان نزول ان آیتوں کا یہ ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے مدینہ طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان پہ حکمران کس کو مقرر کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اپنی آراء گویا پیش کی، دونوں نے بات کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کا نام لیا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے شخص کا نام لیا کہ فلانا مقرر ہو۔ اس نے کہا فلانا مقرر ہو۔ اس طرح عام بات ہوتی ہے، لیکن یہ باتیں اس انداز سے ہیں کہ ان کی آوازیں کچھ اونچی ہو گئی۔ تو ہے
دونوں کبائر صحابہ میں پھر خاص کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی واقعات لکھے اور بیان کیے ہیں جو شان نزول میں آتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے اسی بات کو لیا ہوا ہے۔ تو اس پہ قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر پیش قدمی مت کرو، آگے مت بڑھو۔ اب یہ پیش قدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجمع میں، مجلس میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی محفل و مجلس میں، یا کسی اور مقام پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو آپ سے آگے پیش قدمی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو اذن نبوی سے قبل نہ بولا جائے۔ اور کہا گیا اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالی خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آئندہ تو میں آپ سے اس انداز سے بات کروں گا جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے، خفیہ بات۔ اور حضرت عمر کی یہ حالت ہو گئی کہ جب وہ بات کرتے تھے اتنا آہستہ کہ دوبارہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس انداز سے آہستہ بولتے تھے۔ ایک اور صحابی تھے قیس بن ثابت، وہ تو گئے اور ایک کونے پہ بیٹھ گئے، رونے لگے، حتیٰ کہ چند لوگ اس کو پوچھنے گئے تو اس نے یہ کہا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا طبعی طور پہ، فطری طور پہ اونچی آواز سے بول رہے ہوتے، تو یہ قیس بن ثابت اسی طرح زور سے بولنے والا تھا۔ اب یہاں پہ دوسری آیت یہ آ رہی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پہلی آیت میں کہا پیش قدمی مت کرو، اور دوسرے میں پھر کہا جاتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو یہ ثابت بن قیس گئے، ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، لوگ پوچھنے گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو میں ہی ہوں کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بہت اونچی ہے، اس لیے میرا عمل ضائع ہو گیا، میں اہل النار میں سے ہوں، جہنمی میں سے۔ دوسری آیت میں کہا جاتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو، اور اس انداز سے نبی علیہ السلام کے سامنے مت بولو جس طرح آپس میں بولتے ہو، اور اگر اس طرح بولتے رہے تو تمہارے اعمال ضائع جائیں گے۔ پہلی آیت میں کہا جاتا ہے پیش قدمی مت کرو، اور دوسرے میں پھر کہا جاتا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اپنی آواز کو آہستہ رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آداب بیان کیے جاتے ہیں، آج بھی مدینہ طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب حکم یہی ہے، کوئی شخص حج پہ جائے، عمرہ پہ جائے، مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ جا کے تو آہستہ آہستہ صلاۃ و سلام پیش کرے، وہاں پہ بات آہستہ کرے۔ اللہ حفاظت فرمائے، وہاں تو حاجی صاحبان عمرے والے دوڑ رہے ہوتے، حالانکہ اس طرح یہ بے ادبی۔ اور یہ بھی کہا گیا
کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں بیٹھنے کے جو آداب بیان ہو رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات کرتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ وہ بات سنی جائے، ادب ملحوظ رکھا جائے۔ آج بھی جہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھی جائیں گی، حدیث جہاں پڑھی جائے گی، درس حدیث، اجتماع حدیث میں، حدیث کے سبق میں جہاں پہ حدیث پڑھا جاتا ہے، اسی طرح خاموشی اختیار کی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی تمہارے اقوال کو سننے والے ہیں، تمہارے افعال کو جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، بلند مت کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ، ولا تجہروا لہ بالقول، اور بات میں اپنی آواز زور سے نہ بناؤ، زور سے نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح زور سے تم میں سے بہتوں سے بات کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھا، زور سے بولتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اللہم وفقنا لکم۔